السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں اور حسابوں کی گنتی معلوم کرو، اور ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہر انسان کا نصیب یعنی اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے وہ کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جس نے راہ ہدایت اختیار کی تو یقیناً وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک لوگوں کو سمجھانے کے لیے رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال تکبر کرنے والے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، چنانچہ ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے تو ہم اس بستی کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور دیکھ لیجئے نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، جو کوئی جلدی والی یعنی دنیا چاہے ہم اسے اسی دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر دیتے ہیں، جس میں وہ مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے اتنی کوشش کرے جتنی اس کے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش قبول ہوگی۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، اور ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان آخرت کے طلبگاروں کو بھی اور اس دنیا کے طالبوں کو بھی، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے ہٹائی نہیں جاتی، روکی نہیں جاتی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، دیکھیے ہم نے کیسے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجات میں دنیا سے بہت بڑھ تر اور فضیلت میں بہت بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اور آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنائیں ورنہ آپ ملامت کیے ہوئے اور بے و مددگار بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 12 آیتیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، انسان کے بارے میں آیا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ بھئی 5 منٹ دیر ہی صحیح لیکن نہیں، جلدی کرتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، اس لیے انسان کے بارے میں آیا بڑا جلد باز ہے، اور اپنے لیے وہ برائی مانگنے لگتا ہے کہ اللہ میرا نقصان کر دے، ستیہ ناش کر دے وغیرہ وغیرہ، اور جلد بازی میں وہ عذاب چاہتا ہے، اپنے نبی سے مانگتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ پکڑتا نہیں۔ جس طرح بھلائی اللہ دے رہا لوگوں کو، برائی پہ اگر پکڑ لے تو بڑا نقصان ہو جائے۔ آگے اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، رات کی نشانی تو یہ ہے کہ ہم نے رات کو بے نور کر دیا ہے، رات میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کو اللہ نے بے نور کیا، اس کے اندر روشنی نہیں رکھی۔ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ لوگ آرام سے رہیں، سکون حاصل کریں۔ تو رات جو ہے یہ آرام کرنے کے لیے ہے، تو آدمی کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے آرام کرتا ہے تو۔
دن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا اس کے اندر روشنی ہے تاکہ لوگ روزی تلاش کریں، وجعلنا آیۃ النہار مبصرہ، تاکہ لوگ روزی تلاش کریں۔ اور دن اور رات کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے وہ اس لیے آپ غور کرتے ہوئے چلیں، رات کے اندر آرام، دن کے اندر کام، اس کے بعد اللہ کی روزی کو تلاش کرنا، یعنی دن میں محنت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اس لیے دن والے جو کام کر رہے ہیں اس میں زیادہ برکت ہے، نائٹ والے میں زیادہ نہیں، اس لیے دیکھیے گا بہت گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے دن اور رات کے آنے جانے میں کہ اس کے ذریعے مہینے کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کس مہینے میں کتنے دن آئے۔ تو ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد رات آئے، دن کے بعد دن آ جائے دوبارہ، ایسا نہیں، ایک سسٹم کے تحت اللہ چلا رہے ہیں۔ اب آگے غور کیجیے، آیت نمبر 13 اور 14 پر، ہر انسان کے ساتھ اس کا نامہ اعمال ہوگا، گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج خود ہی پڑھ لے، حساب اپنا خود کر لے، تو خود حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، تو تیاری کر لیجئے۔ جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اس کے اوپر ہوگا، جو سیدھے راستے پر ہے تو اس کو خود ہی اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ آگے اللہ نے کہا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں کسی کو بھی ہلاک نہیں کرتے، برباد نہیں کرتے۔ اب پتہ یہ چلا کچھ لوگ ایسے ہیں وہاں تو رسول آئے نہیں ان کے پاس، یا وہ سمجھ نہیں پائے یا سن نہیں پائے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جیسے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 4 طرح کے لوگوں کا تذکرہ اس حدیث میں ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 24 حدیث نمبر 16301۔ اس کے اندر وہ 4 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 بہرا، نمبر 2 احمق بیوقوف، نمبر 3 عدم عقل کا کھویا ہوا بوڑھا کھوسٹ آدمی، نمبر 4 جو فطرے میں پیدا ہوا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے جو سال ہیں اس میں وہ پیدا ہوا، تو کوئی نبی تو آئے نہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو حدیث کے اندر آیا، اسود بن سری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گونگے سے بات کریں گے، تو گونگا کہے گا، بہرا کہے گا ربی لقد جاء الاسلام وما اسمع شیئا، اسلام تو آیا لیکن میں نے سنا ہی نہیں، تو میں کیسے اسلام قبول کروں؟ احمق وہ کہے گا، احمق کہے گا، بیوقوف کہے گا اسلام آیا لیکن بچے میرے ساتھ کھیلتے رہے، یعنی میری عقل کام ہی نہیں کی، تو میں کیسے اسلام قبول کروں؟ پھر اسی طرح ایک ایسا آدمی جو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، کچھ لوگ وقتی طور پر دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں ہے احمق، اور کچھ لوگ ایسے جن کی عقل کام ہی نہیں کر رہی ہے، بولے اسلام تو ہے لیکن میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ چوتھا آدمی وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے فترے والے دن میں ان سالوں میں وہ پیدا ہوا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد جب یہ 4 طریقے کے لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں رسول بھیجیں گے، یا پھر اللہ خود کہیں گے، وہ رسول کہیں گے یا اللہ کہیں گے کہ تم لوگ آگ میں داخل ہو جاؤ، وہاں آگ لائی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فوالذی نفس محمد بیدہ لو دخلوها لکانت علیہم بردا وسلاما، کہ اگر وہ لوگ آگ میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 16302، اسی کے آگے والی حدیث ہے فمن دخلها كانت علیہ بردا وسلاما، جو آگ میں داخل ہو جائے گا تو اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی۔ ومن لم يدخلها يحسب الیہا، اور جو آگ میں داخل نہیں ہوگا تو اس کو گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا ان 4 کے لیے یہ ہے کہ اگر آگ میں داخل ہو گیا، حکم دیا گیا تو بچ جائے گا، لیکن اگر نہیں جائے گا تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو ان کے ساتھ ایسا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک رسول نہ بھیجے کسی کو بھی پریشان نہیں کرتے۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجیے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مالداروں کو کہتے ہیں کہ وہ ذرا پھیلائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ مالدار لوگ، تکبر کرنے والے لوگوں کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس گاؤں والوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔